چلو حضرت بایزید بستامی کے 20 سوال جواب بتا دوں، لیکن بتانے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ بایزید بستامی تھے کون؟ اس لیے کہ ہم لوگ اللہ کے ولیوں کو جانتے ہیں؟ بھائی ہم لوگ اللہ کے ولیوں کو جانتے نہیں؟ بایزید بستامی کے بارے میں ایک جھلک بتا دوں میرے دوستوں. بھائی سب سن رہے ہو کہ تھک گئے آپ لوگ؟ سنو گے نا آپ لوگ؟ ہاں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی ایک جھلک بتا دوں میرے دوستوں. حضرت بایزید بستامی سننا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی تھے. بھائی وہ اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی خراسان گئے. یاد رکھنا یہ واقعہ. حضرت بایزید بستامی کہاں گئے؟ یہ اللہ کا ایسا زبردست ولی تھا. اوہو، چلتا پھرتا ایک مدرسہ تھا، چلتی پھرتی ایک مسجد تھی، چلتی پھرتی ایک خانقاہ تھی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 55-60 سال کی عمر تھی. ہاں میرے دوستو، اس وقت کی بات ہے. کہاں گئے؟ خراسان گئے. خراسان میں جانے کے بعد کام شروع کیا، اللہ اللہ کا کام کروانا شروع کیا، نبی کی محبت کو دلوں میں بھرنا شروع کیا. لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت ایک عورت ہمارے خراسان میں ایسی ہے جو اچھے اچھوں کو پلٹا دیتی ہے. بھائی اچھے اچھوں کو کون؟ ارے کہو نا کون؟ ایک عورت، خوبصورت عورت ہے، اور وہ اپنے کوٹھے پر بیٹھتی ہے، اور اچھے سے اچھا آدمی، خراسان کا مالدار سے مالدار اور امیر سے امیر، اور بلکہ میرے دوستوں کبھی کبھی کوئی بڑا اللہ والا بھی وہ اس کے کوٹھے پر چلے جاتے اور اپنے ایمان کو بیچ کر آتے. اپنے ایمان کو. حضرت بایزید بستامی نے کہا وہ عورت کتنا لیتی ہے؟ بھائی دام کتنا لیتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا 1000 درہم. کتنا لیتی ہے؟ 1000. تو بایزید بستامی نے کیا کیا؟ 1000 درہم لیا، اپنے جیب میں رکھا، اور اس کا جو گھر تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. اس کے نیچے جا کے، دیکھو یہ اللہ والے، وہ کوٹھے کے نیچے جا کے بیٹھ. اب ہوتا کیا، جو بھی وہاں پہ جوان آتا دیکھتا او ہو بایزید بستامی بیٹھے، واپس جو آتا چلا جاتا، جو آتا چلا جاتا. وہ عورت اپنے گھر میں پریشان کہ آج رات کو آخر آتا کیوں کوئی نہیں، ورنہ روزانہ لائن لگی رہتی ہے، آج کوئی نہیں آتا. وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ وہ بوڑھے میاں بیٹھے. کون بیٹھے؟ کہا انہی کی وجہ سے کوئی آتا. تو عورت نیچے آئی اور نیچے آ کر کہا بوڑھے میاں یہاں سے ہٹ جاؤ، یہ میرے دھندے کو روک کے تم کو کیا ملے گا. تو بایزید بستامی نے کہا میں تو آیا ہوں. ارے میں تو کہا یہاں تو 1000 درہم چاہیے. تو یوں 1000 درہم پھینک دیے، لے 1000 درہم. اور کیا کہا، اب تو معاملہ کلیئر ہو گیا نا. اب میں نے تجھ کو 1000 درہم دیے، میری ایک بات مان لے، تو میری بیٹی جیسی ہے، میری ایک بات مان لے، وضو کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. وہ اس کے دل میں بات آ گئی کہ چلو 1000 درہم تو مل گئے. اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی. جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی، سجدے میں گئی. بایزید بستامی یہاں سجدے میں گئے اور جا کر کہا اللہ میرا کام تھا تیرے سامنے جھکانا، تیرا کام ہے اس کو ولیہ بنانا. اللہ میں نے اپنا کام کر لیا، تو اپنا کام کر دے. ابھی تو میرے دوستو وہ اللہ کی ولیہ، وہ عورت جو کوٹھے پہ بیٹھتی تھی سجدے میں تھی. سجدے سے سر اٹھائے، غیب سے اللہ کی آواز آئی، اے بایزید جس مقام پر میں نے تجھ کو پہنچایا، ایک سجدے میں اس کو بھی اسی مقام پر پہنچا دیا. میرے دوستو جو کوٹھا تھا، کہا جاتا ہے اس سجدے کے بعد وہ بھی خانقاہ بن گئی. بھائی وہ بھی خانقاہ. یہ بایزید بستامی. اب سننا میرے دوستو، یہی بایزید بستامی اپنے علاقے میں گھوم رہے. بھائی کہاں گھوم رہے؟ سنو گے 20 سوال جواب سنو گے، یاد ہوں گے آپ کو. ہاں میرے دوستو بہت کام کے ہیں. حضرت بایزید بستامی ایسا گھوم رہے، اپنے علاقے میں گھوم رہے. ایک یہودی تقریر کر رہا ہے. کون تقریر کر رہا ہے؟ ایک یہودی تقریر کر رہا. گچا گچ مجمع بیٹھا ہوا یہودی زور و شور کے ساتھ تقریر کر رہا. بایزید بستامی مجمع میں آ گئے. بھائی اللہ کا ولی مجمع میں. بایزید بستامی جیسے مجمع میں آ گئے، یہودی کی زبان سٹک ہو گئی، بند، بالکل بند، ایک دم چپ. تو سب نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا، ابھی تک اتنا بول رہا تھا، اچانک بند، ہوا کیا. وہ یہودی نے اٹکتے کہا میری زبان بند نہیں ہوئی، بند کر دی گئی. تو پورے مجمع نے کہا آپ کی زبان کو کس نے بند کیا؟ اٹکتے کہا دخل فینا محمدی، ہمارے اندر کوئی محمدی آ گیا، اس کا روحانی پاور میری زبان کو روک رہا ہے. ہمارے مجمع میں کوئی محمدی آ گیا اور اس کا روحانی پاور میری زبان کو. اور یہودی نے، بھائی زبان تو چلتی نہیں تھی، اٹکتے کہا کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ. بایزید بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو، ان کو ڈر ور تو کچھ تھا نہیں. بایزید بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو گئے، کہا میں محمدی. تو یہودی نے کہا پہلے میری زبان کو کھول. بایزید بستامی نے کہا اللہ کھولے. زبان کھلی. جیسے کھلی تو یہودی نے کیا کہا، تو محمدی؟ بایزید بستامی نے کہا الحمدللہ انا محمدی، میں کون ہوں؟ تو یہودی بڑا عالم تھا. اس نے کہا کہ دیکھ تو نے میری زبان کو اٹکایا، اتنا ہزاروں کا مجمع، 20,000 کا مجمع تھا.
کہ 20,000 کا مجمع بیٹھا ہوا اور تو نے میری زبان کو اٹکایا، اب وعدہ کر کہ میں تجھ کو 20 سوال پوچھوں گا، تو تیرے قرآن سے اور تیری حدیث سے مجھ کو جواب دے گا، اگر جواب دے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں جواب دے گا تو اجازت دے، یہ 20,000 مل کے تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ باعزت بستامی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ پوچھتا جا، 20 نہیں 20,000 پوچھتا جا، پوچھتا جائے گا، میں جواب دیتا جاؤں گا، اس لیے کہ یہودی سن لے زبان میری ہوگی لیکن جواب تو میرے نبی کا نکلتا جائے گا، اور نبی کا جواب غلط ہوگا کبھی؟ ہاں، تو یہودی بڑا جوش میں سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اب میں جلدی جلدی بتاتا ہوں، یہودی نے سوال پوچھے، کتنے سوال پوچھے؟ ارے کہو کتنے سوال پوچھے؟ ساتھ میں کہو کتنے سوال پوچھے؟ کہاں یہودی نے پوچھنا شروع کیا۔ یہودی نے کہا، اے بایزید بستامی اتنا تو بتا دے، ارینی واحدا لا ثانی لہ، مجھے کوئی ایک ایسا بتا دے جس کا دو نہیں۔ آپ انگلی پہ گنتے جاؤ۔ یہودی نے پہلا سوال پوچھا، مجھے ایک بتا دے جس کا دو۔ زور سے کہو نا، اب تھکے ہوں گے تو کام نہیں چلے گا۔ یہودی نے کہا، مجھے ایک ایسا بتا دے جس کا دو۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اللہ وہ ایک ہے جس کا کوئی دو نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کتنے سوال ہو گئے؟ اب وہ اسی گنتی پر چلتا رہا، ایک بتا دے جس کا دو نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا اللہ، اس نے کہا دو بتا دے جس کا تین۔ ساتھ میں کہو نا، دو بتا دے جس کا تین۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، رات اور دن، لیل و نہار، رات اور دن، رات ایک دن دو، اس کا کوئی تین، اس کا کوئی تین۔ اب جلدی چلیں گے نا، ایک بتا دے جس کا دو نہیں اللہ، دو بتا دے جس کا تین نہیں، رات اور دن، تین بتا دے جس کا چار نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا، اللہ نے میرے نبی کے نور سے سب سے پہلے تین چیزوں کو بنایا، چار نہیں، لوح قلم کرسی، لوح قلم کرسی، تو وہ تین بتا دے جس کا چار نہیں، لوح قلم اور کرسی۔ پھر کہا وہ چار بتا دے جس کا پانچ نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا آسمان کی بڑی بڑی چار کتابیں، پانچ نہیں، تورات، انجیل، زبور، اور وہ پانچ بتا دے۔ ارے کہو وہ پانچ بتا دے جس کا چھ نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا میرے نبی نے 5 نمازوں کو فرض کیا، 6 نہیں۔ کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں۔ یہ قرآن کی نظر، قرآن پر نظر۔ کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں۔ بایزید بستامی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو 6 دن لگے۔ کتنے دن لگے؟ 7 دن۔ اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو کتنے دن لگے؟ قرآن کہتا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، 7 نہیں۔ بایزید بستامی نے یہ جواب دیے۔ یہودی نے پوچھا وہ 7 بتا دے جس کا 8 نہیں۔ بایزید نے کہا 7 آسمان۔ آسمان کتنے؟ 8 ہے۔ ارے زور سے کہو 8 ہے۔ کہا وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں، وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا قرآن میں لکھا اللہ نے عرش کو پیدا کیا، عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے، 9 نہیں۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے کتنے؟ قرآن میں فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8۔ وہ یہودی نے کہا 9 بتا دے جس کا 10 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو فساد کرتے تھے وہ کتنے تھے؟ زور سے کہو وہ کتنے تھے؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ کہا وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں، وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا میرے خدا نے کہا کوئی حج میں گیا اور قربانی نہیں کیا، اللہ فرماتے 3 دن وہاں پہ روزے رکھنا، 7 دن انڈیا میں آ کے روزے رکھنا۔ کتنے ہو گئے؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ 10 ہو گئے نا؟ کتنے سوال جواب ہو گئے؟ اور کتنے باقی ہیں؟ ہو جائیں گے پورے انشاءاللہ، سنو گے انشاءاللہ۔ اس یہودی نے کہا وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں۔ کہو وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا ایک نبی گزرے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی 11 تھے، 12 نہیں تھے۔ کتنے تھے؟ انی رأیت 11 کوکبا۔ کتنے بھائی تھے؟ کہا وہ 12 بتا دے جس کا 13 نہیں۔ وہ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا، بچے کو معلوم ہوگا، کیا بتا دے؟ 12 جس کا
کیا 12 مہینے؟ ارے جنوری فیبروری پڑھتے ہو نا، جنوری فروری پڑھتے ہو نا، کتنے مہینے؟ 13 ہے. آپ کے احمدآباد میں 13 تو نہیں ہوئے نا؟ کتنے ہیں؟ 12 ہے نا. قرآن نے بھی کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہوتے. اس نے کہا وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں، وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں. باعث بستامی نے فرمایا حضرت یوسف کے کتنے بھائی؟ 11 بھائی اور ایک ماں اور ایک باپ، کتنے ہو گئے؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، کتنے ہو گئے؟ چلو یہاں تک تو گنتی کا معاملہ چلا. کہاں تک گنتی کا معاملہ چلا؟ 13 بتا دے جس کا 14. وہ یہودی کا گنتی کو چھوڑتا ہوں اور کچھ سوال پوچھوں. باعث بستامی نے کہا پوچھ. اب ایسے بھاری بھاری، اب یہ ایسے سوال ہے کہ اگر ہم نے کتاب میں نہ پڑھے ہوتے تو میرے جیسے نالائق کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. اتنے بھاری بھاری سوال پوچھے. کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ انگلی پر کہو نا کتنے ہو گئے. اب کون سا سوال پوچھ رہا ہے؟ وہ یہودی نے عجیب سوال پوچھا کہ اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا. بھائی سب لوگ سننا. وہ یہودی نے کہا اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے. اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا بتا. بھائی یہودی نے کہا باعزید بستامی بتاؤ، اللہ نے ایک بے جان چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا؟ ارے میرے دوستو حضرت باعزید بستامی نے کہا ہاں اللہ نے بے جان چیز کو پیدا کیا اور اللہ خود پوچھتا وہ کیا؟ وہ حضرت موسیٰ کی لکڑی. وہ حضرت بھائی کہہ دو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کی لکڑی بے جان تھی، اللہ نے پیدا کیا. اور جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آئی تو اللہ کیا پوچھتا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ تو میری لکڑی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 14. اب وہ اور پوچھا کہا ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا. بھائی سب سن رہے ہو نا؟ ایک بے جان چیز. اگر آپ کو جواب یاد ہو آپ دے دینا. ہاں بھائی باعزید بستامی کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. کیسے بھاری بھاری کٹھن سوال. کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا وہ بے جان چیز بتا جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرانے کے بعد اللہ نے اس کو کعبے کا طواف بھی کروایا. ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو کعبے کا طواف کروایا. باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا ایک نبی گزرے حضرت نوح، ان کی کشتی بنی، بنایا اللہ نے، اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا اے نوح سب سے پہلے میرے گھر کا طواف کروا دینا. تو وہ بے جان کشتی بغیر کسی ناخدا، بغیر کسی کیپٹن کے وہ چلی اور کعبے کا کیا کیا ہے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 15. ارے کتنے ہو گئے؟ اب 16واں سوال تو سننا. وہ یہودی نے کہا ایک کچھ بے جان چیزیں ہیں جس کو اللہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے میری مانو. تو وہ بے جان چیزیں کہتی ہے ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. ہم لوگ نہیں. کون؟ اللہ نے کچھ بے جان چیزوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا میری مانو. وہ بے جان چیزوں نے کہا کہ ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا 7 آسمان اور 7 زمین، 7 آسمان 7 زمین 14 ہو گئے. اللہ نے سب کو پیدا کیا. سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا آسمان اوپر چلا جا، زمین نیچے چلی جا. آسمان نے کہا اللہ تیری بات مانوں گا، زمین نے کہا تیری بات مانوں گا. یہ 14 چیزوں نے بے جان ہے لیکن اللہ کہتا گیا اور اللہ کی بات مانتے گئے. اور یہ قرآن نے کہا، میں نہیں کہتا. کس نے کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے 7 آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ نے کہا اِغْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. کتنے سوال ہو گئے؟ 16 ہو گئے نا. ایک اور سوال. یہ تو قرآن یاد ہوگا تو ہی سمجھ میں آئے گا. کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا ایک بے جان چیز ایسی ہے جو سانس لیتی ہے. بھائی چیز کیسی ہے اور لیتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ چیز ہے بے جان اور لیتی ہے. حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ قرآن کہتا کسی کو سمجھ میں آوے نہ آوے لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے صبح ہونا بے جان ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ صبح بھی سانس لیتی ہے. میں قرآن میں کہا کہ نہیں کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. اللہ کہتے صبح وہ بھی کیا کرتی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 18واں سوال سنو گے. یہ 18 19 20 تو بہت پیارے. 18 سوال. کیا کہا؟ وہ یہودی کہتا میں نہیں کہتا ہوں. کون کہہ رہا؟ یہودی کہتا. کیا کہتا؟ وہ یہودی کہتا اے باعزید یہ بتا اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی
اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی، لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ بھی کہتا ہے اس کے دھوکے سے بچنا، اس کے دھوکے سے بچنا، اس کے دھوکے سے بچنا، یہ کبھی بھی دھوکہ دے دے گا۔ کون سی چیز ہے وہ؟ میں کون سی چیز ہے وہ؟ حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا، جان والی چیز کو پیدا کیا، اور اللہ کہتا بچتے رہنا ورنہ یہ کبھی بھی دھوکہ دے گا۔ باعث بستامی نے کہا وہ ہے عورت، وہ ہے ماں بہن غصے نہ ہوئے، لیکن قرآن کہتا وہ ہے، ارے زور سے کہو نا، وہ ہے اچھے سے اچھا پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ نہ بھائی، یہ کون سی زمین آپ نے بتائی ہے؟ یہ رکھیال، یہاں معلوم سب فرشتے پیدا ہوئے۔ ارے پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ ارے قرآن نے کہا، قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت کمزور بھلے ہوگی، نبی نے فرمایا عورت کمزور بھلے ہوگی لیکن بڑے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ یہ نبی نے کہا اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، ہمارے نبی نے عورتوں کو کہا ہے عورتوں کی جماعت تم کمزور ہوگی، عقل میں کمزور ہوگی، دین میں کمزور ہوگی، لیکن اللہ نے تمہارے اندر وہ پاور دیا کہ بڑے سے بڑے مرد کو عقل کو اڑا کر لے جاتی۔ اس لیے نبی نے کہا اے عورت تو مرد کی عقل کو اڑا جا لیکن دین کی روشنی میں اڑا جا، تو بھی جنت میں جائے گی، تیرا شوہر بھی جنت میں جائے گا۔ خیر میرے تو سوال جواب چل رہے، کتنے ہو گئے؟ کتنے باقی ہیں؟ اب وہ یہودی سوچا بھائی کتنے سوال کا جواب ہو چکے، اب اس کی بندوق میں کتنی گولی ہے؟ وہ کتنی خطرناک گولی نکالا، کہا کہ اے بایزید تو بہت بڑا ہوگا لیکن یہ میرے 19ویں سوال کا جواب دے دے۔ کچھ لوگ دنیا میں آئے جو جھوٹ بولے اور جنت میں گئے، کچھ لوگ دنیا میں آئے کیسا بولے؟ جھوٹ بولے، بالکل سفید جھوٹ بولے، لیکن اللہ نے ان کو کہاں بھیج دیا؟ یعنی الٹا اپوزٹ معاملہ، جھوٹ بولے جہنم میں جانا چاہیے تھا لیکن جھوٹ بولے اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا۔ باعث بتا وہ کون ہے جو جھوٹا بھی ہے اور جنتی بھی ہے؟ باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا وہ حضرت یوسف کے 11 بھائی، وہ جھوٹے تھے، جھوٹی خبر لے کر آئے تھے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، حالانکہ کوئی بھیڑیے نے یوسف کو کھایا، اور قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے، لیکن جب ان کے ابا حضرت یعقوب نے کہا اللہ میرے بیٹوں کو معاف کر دے، اللہ نے کہا یعقوب تیرے صدقے میں تیرے بچوں کو معاف بھی کرتا، جنتی بھی بنا دیتا۔ تو جھوٹ بولے اور کہاں گئے؟ اب کتنا سوال باقی ہے؟ وہ یہودی آخر میں تڑپتا کہتا آخری بات بتا دے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے۔ بولتے ہیں، ارے کہو نا، بولتے ہیں جائیں گے، بولتے ہیں سچ اور جائیں گے۔ باعث بستامی نے بہت اطمینان سے جواب دیا، کہا یہود اور نصارہ۔ کون؟ یہود اور بولتے ہیں سچ، ارے بولتے ہیں، کہاں سچ بولتے؟ دیکھنا کتنا سچ بولتے لیکن جائیں گے کہاں؟ کتنا سچ بولتے؟ یہودی کو پوچھو تو کیا بولتا، یہودی کو پوچھ تو کیا بولتا؟ قرآن کہتا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودی کہتا نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں، نصارہ کی کوئی حقیقت، نصارہ کو پوچھ تو کیا کہتا؟ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، نصارہ کہتا یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو بتاؤ سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟ ارے پورا مجمع کہو نا، سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟ یہودی کو پوچھو نصارہ کا کوئی حقیقت نہیں، نصارہ کو پوچھو یہود کہتا کوئی حقیقت نہیں۔ میں کہتا یہود کی حقیقت نہیں، نصارہ کی حقیقت نہیں، سچ ہے کوئی حقیقت نہیں، حقیقت ہے تو ہمارے محمد کی حقیقت ہے صلی اللہ ہو۔ کتنے سوال جواب ہو گئے نا؟ 20 بھائی 20 ہو گئے نا۔ اب وہ باعث بستامی کھڑے ہیں، یہودی جانے لگا، بھائی یہودی سب کو کہنے لگا چلو بیان ختم، چلو جانے لگے، سب لوگ بیٹھے بھائی کوئی جائے گا؟ اور وہ یہودی خود اترنے لگا تو باعث بستامی نے کپڑا پکڑ لیا، کپڑا پکڑ کر کہا کتنے سوال پوچھا بھائی؟ کہا 20۔ کہا تو نے 20 پوچھا، میں نے 20 کا جواب دے دیا، میں ایک پوچھتا ہوں جواب دے دے۔ میں کتنا پوچھتا ہوں؟ ایک، جواب دے دے، اور تیرا ایمان جو اندر سے بولتا ہے وہ جواب دے دے، وہ جواب دے دے۔ وہ یہودی بیچارہ کیا بولے؟ کہا نہیں میں کوئی جواب دینے والا نہیں، تو پورا مجمع 20,000 کا مجمع، انہوں نے کہا ارے بھائی جب اس کو تو نے 20 سوال پوچھے اس نے جواب دے دیا، اور وہ کتنا پوچھنے والا؟ تو جواب دے دینا، جواب۔ تو یہودی نے کہا وہ کیا پوچھے گا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے، میں کیا جواب دوں گا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے، لیکن اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا، تم مجھ کو قتل کر ڈالو گے۔
تو 20,000 نے کہا ہم قتل نہیں کریں گے لیکن سوال جواب تو ہونے دے، سوال جواب تو ہونے دے۔ باعث بستامی نے ایک سوال پوچھا، کہو کتنا سوال پوچھا؟ سب ساتھ میں کہہ دو، اللہ کے ولی نے کتنا سوال پوچھا؟ جم کے کہو کتنا سوال پوچھا؟ اور یہ ایک سوال اگر میں اور آپ یاد کر لیوے تو میرا احمد آباد میں آنا وصول ہو جاوے۔ کرو گے بھائی؟ میرا احمد آباد میں آنا، وہ یہ گھنٹے گھنٹے بیٹھنا وصول ہو جاوے۔ بھائی سننا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے پیارے بھائی تو نے 20 سوال پوچھے، میں نے 20 سوال کے جواب دے دیے، میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دے۔ میرا سوال اتنا ہے، ما ہوا مفتاح الجنہ، اے میرے بھائی اتنا بتا کے چلے جا، جانا ہے تو چلے جا لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیتا ہوا چلے جا۔ ما ہوا مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کون ہے اور کیا ہے؟ جنت کی چابی کون ہے؟ اور وہ یہودی پہلے تو بہت دیر تک خاموش۔ باعزید بستامی نے کہا تیرے دل میں آ تو رہا ہے، بتا دینا بتا دینا بتا دینا۔ میرے دوستو باعزید بستامی نے جو نظر ڈالی یہودی کا دل پلٹنے لگا، کہو سبحان اللہ، پلٹنے لگا، کہو سبحان اللہ، پلٹنے لگا، کہو سبحان اللہ۔ اس یہودی نے کہا میں بتا رہا ہوں، مجھے مارنا ہو تو مار لینا، مجھے ٹکڑے کرنے ہو تو کر لینا، لیکن آج میں جواب دے کے رہوں گا۔ اس اللہ کے ولی نے پوچھا جنت کی چابی کون ہے، کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، مفتاح الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نے کہا میں بتاتا ہوں جنت کی چابی کوئی نہیں، اگر جنت کی چابی ہے تو محمد کا دامن ہے، جس کے پاس محمد کا دامن ہوگا وہ جنتی ہوگا، جس کے پاس محمد کا دامن نہیں اس کے پاس جنت کی چابی بھی نہیں۔ بھائی جنت کا دامن محمد الرسول اللہ، جنت کی چابی محمد اب یہودی نے جو بات کہی، میرے دوستوں کہتا ہوں یہودی نے ایک بات کہی، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی 20,000 کے مجمع نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک بات بس، یہ میری بھی آخری بات ہے بھائی، میری بھی آخری بات ہے۔ یہودی کی آخری بات، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، 20,000 کے مجمع نے ایمان قبول کیا۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اگر میرے یہ بھائی اٹھ کر یہ بات کو لے لیں گے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں بیٹھا ہے احمد آباد کی زمین پر اللہ آسمان پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ بات جو یہودی نے کہی، کیا بات کہی؟ سب سے پہلے تو کہہ دیا جنت کی چابی کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب کیا جملہ کا، میرے دوستو یہ 2 جملے یاد کر لو۔ یہودی نے آواز بلند کر کے کہا مارنا ہو تو مار لو، ٹکڑے کرنا ہو تو ٹکڑے کر لو، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میرا پیغام سنو، میرا میسج سنو، میرا آخری پیغام سنو۔ کیا پیغام؟ قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا۔ اس یہودی نے کہا اب تو مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میرے بھائیو قد افلح، وہ مسلمان کامیاب ہو گیا جس نے محمد کے دامن کو اپنا دامن بنا لیا، وقد خاب، اور وہ مسلمان برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا جس نے محمد کے دامن کو توڑ کے پھینک دیا۔ ایک صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے اور ہانپتے کانپتے وہ صحابی آ رہے۔ جب وہ قریب آئے نا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، یعنی اس طریقے سے دوڑتے ہانپتے کانپتے وہ صحابی آئے، ارے بھائی معاملہ کیا، پرابلم کیا ہوا؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ پاگل ہو گیا، اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے جب وفاداری پر آئے تو کہا جاتا ہے اس سے بڑھ کر وفاداری کرنے والا کوئی نہیں، لیکن جب یہ باولا ہو جائے، پاگل ہو جائے اور یہ کاٹنے دوڑے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سارے صحابہ وہاں جمع تھے، کہنے لگے بھائی تمہارا اونٹ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے کہاں؟ کہا میں نے اس دروازے بند کر دیے ہیں، یعنی جہاں میرا اونٹ ہے وہاں چاروں طرف سے میں نے دروازے بند کر دیے، کیونکہ اگر دروازہ کھولوں گا تو اتنا باولا اتنا پاگل ہوا نہ جانے کتنا نقصان کرے گا۔ تو سب نے کہا لیکن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے؟ بھائی اونٹ پاگل ہو گیا، باولا ہو گیا، جو ہم کو علاج کرنا کریں گے یہاں۔ تو کہا اللہ کے رسول میرے اسی کے اوپر سارا گھر چلتا ہے، اللہ کے رسول وہ صبح سے پاگل پنے پر اترا ہے، یہ شام کا وقت ہونے آیا، اللہ کے رسول میں کیا کروں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا چلو میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ نہ جائیں، ہم 8-10 جاتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کیسا کنٹرول کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آنا ہو تو میرے ساتھ میں آؤ، ورنہ میں آگے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، اب جس ایریا میں اونٹ کو رکھا گیا تھا اور اس کو بند کر دیا تھا،
ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو. تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول ایسے دروازہ نہیں کھولا جاتا, وہ سیدھے دوڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو. چنانچہ دروازہ کھولا گیا, اونٹ سامنے ہی بیٹھا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آرام سے اطمینان سے جا رہے اور اونٹ بھی جیسے دھیرے 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 چلتے آ رہا اور آ کر سیدھے ہمارے نبی کو سجدہ کر لیا. بولو سبحان اللہ. بولو اونٹ نے آ کر, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اونٹ نے آ کر سجدہ کیا. جب سجدہ کیا اور اس کی آنکھوں میں جیسے اونٹ کی آنکھیں بھی بھری ہوئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے, اونٹ نے سجدہ کیا. اب وہ جتنے صحابہ کرام تھے سب کے لیے بڑا عجب معاملہ تھا کہ اونٹ باولا ہو جائے, اونٹ پاگل ہو جائے, وہ سامنے کاٹنے کے لیے دوڑتا یہ آتا ہے اور اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ سجدہ کر رہا. تو وہ صحابہ کرام سب ہمارے نبی کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے, اگر ہم بھی آپ کو سجدہ کریں تو کوئی حرج ہے؟ ہم بھی آپ کو سجدہ, کیونکہ اونٹ تو آپ کو سجدہ کر رہا ہے, ایک جانور ہے وہ آپ کو سجدہ کر رہا, ہم آپ کو سجدہ کریں. میرے پیارو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور کہا سنو قاعدہ سنو, سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو ہوگا, اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوگا. بولو سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟ ہمارے نبی کے الفاظ کتنے پیارے الفاظ ہیں. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسجد احد لاحد. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ رول اور یہ ریگولیشن اور یہ قاعدہ بنا دیا کہ کوئی بندہ کسی بندے کو کیا, کوئی بندہ کسی ولی کو کیا, کوئی بندہ کسی نبی کو کیا, سجدہ نہیں بولو نا, سجدہ حرام. بولو سجدہ حرام, گنہگار. سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟ کیوں اللہ کو کیوں ہوگا؟ جیسے آپ کو بتایا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے ہمارا کلمہ سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے. بولو لا الہ. ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں, ایک اونٹ آ کر ہمارے نبی کو سجدہ کرے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, ہمارے نبی کا مرتبہ, ہمارے نبی کا رتبہ اللہ کی قسم بہت اونچا ہے. یوں کہہ دو اللہ کے بعد, بولو اللہ کے بعد, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر سب سے اونچا مقام ہے تو بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ. میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں, بہت پیاری حدیث, اور سنانے میں بھی اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں, بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے, ہمارے نبی جا رہے, دائیں طرف حضرت ابو بکر, بولو دائیں طرف کون؟ حضرت ابو بکر. بائیں طرف حضرت عمر, بولو بائیں طرف کون؟ حضرت عمر. اچھا سفر ہو رہا ہے, جا رہے, جنگلوں کا سفر ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے. اب ہو سکتا پیدل جا رہے ہو یا ہو سکتا کہ اونٹ پہ سوار ہو, لیکن اچانک ایک آواز آئی. آواز کیا آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. آواز آئی. اب حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے کہ تم بولے, حضرت عمر حضرت ابو بکر کو دیکھے تم بولے, لیکن حضرت ابو بکر بھی بولے بولو نہیں, اور حضرت عمر بھی, کیونکہ تو ساتھ میں چل رہے, نبی کو سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اللہ کے رسول بازو میں, یہاں حضرت ابو بکر ہے, یہاں حضرت عمر ہے. اب تھوڑا اور 2-3 قدم آگے بڑھے ہوں گے, پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول, ابو بکر کہے میں آپ کو سلام نہیں کر رہا, عمر آپ کو سلام نہیں کر رہے, تو یہ سلام آپ کو کون کر رہا؟ ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی جب ہنستے تھے نا, ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے اور ایک اشارہ کیا, ایک بڑا پتھر تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حجر يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پتھر ہے یہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, یہ مجھے سلام کرتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سوچو ہمارے نبی کا مقام, سوچو کس نے پہچانا ہمارے نبی کو؟ ارے بولو نا کیا ہوا؟ پتھر نے. اللہ نے پتھر کو عقل دی, دماغ, ایمان, جان, روح, بیوی, بچے, کچھ نہیں, ایک پتھر پتھر ہے. وہ پیارے نبی کو پہچانے. سوچو نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا. ایک بے جان, ایک بے عقل, ایک غیر مکلف,
ایک پتھر ہمارے نبی کو پہچانے، اور ہم یہاں مارکیٹ والے نبی کو پہچانے ہم لوگ؟ پتھر تو پہچان لے۔ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لو، یہ ابھی میں شروع میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ رجب مہینہ بزرگی والا مہینہ، ارے بولو نا، کہا کہ نہیں کہا میں نے؟ احترام والا مہینہ، کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ رجب مہینے میں جو چیز پیش آئی، اللہ کی قسم کبھی آئی نہیں تھی اور کبھی آئے گی بھی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ، بولو کن کے ساتھ؟ حضرت، اور ہمارے نبی پہنچے بیت المقدس، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پہنچے؟ معراج کے سفر میں بیت اللہ نے فرمایا، بھائی تھوڑا مائک کی آواز اونچی کرو، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی ہمارے نبی پہنچے بولو کہاں؟ بیت المقدس۔ اچھا بیت المقدس میں بولو ہمارے نبی، ساتھ میں کون ہے؟ سب بولیں گے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور معراج کا سفر ہے، تو ہمارے نبی نے اپنی سواری کو باہر باندھ دیا۔ بھائی جو سواری پر ہمارے نبی آئے تھے، سواری کا نام براق، بولو کیا نام؟ براق۔ جیسے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کوئی 2 ویلر پر، کوئی 3 ویلر پر، کوئی 4 ویلر پر آئے ہوں گے، سب نے اپنی سواری کو باہر رکھ دیا، ہمارے نبی نے بھی سواری کو باہر رکھا اور حضرت جبرائیل کو کہا چلو مسجد میں آئے۔ اب مسجد بیت المقدس، بولو مسجد جس کو آج کہتے ہیں مسجد اقصی، بولو کیا کہتے ہیں؟ مسجد اقصی۔ اچھا پوری مسجد بھری ہوئی، پیک، یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اچھا جب مسجد پوری بھری ہو، پیک ہو، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، اور نیا آدمی اندر آئے تو کہاں بیٹھنے کا اس کو؟ پیچھے۔ ایسا تو نہیں نا پھلانگ کے آگے آنے کا، یہ تو ڈسپلن نہیں ہے، پیچھے بیٹھ جانے کا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل کے ساتھ یوں آئے، یوں مسجد میں آئے، پوری مسجد بھری ہوئی۔ اچھا جتنے مسجد میں بیٹھے، معلوم نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں بیٹھے ہیں، سب کے کپڑے بالکل سفید ہے، سر پہ امامہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ غسل کر کے آئے ہو، سب کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے، بولو سبحان اللہ، اور ہر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بیٹھے ہوئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوری مسجد بھری ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، تو اللہ کے رسول وہاں بیٹھنے لگے۔ کہاں پر؟ پیچھے، جہاں کیونکہ جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی، پورے جماعت خانہ بھرا ہوا ہے وہاں پیچھے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول آگے بڑھے۔ کہاں آگے بڑھے؟ جگہ تو ہے نہیں، آگے بڑھنے کا مطلب کیا؟ سب بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھ جائیں گے۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ کے انتظار میں تو بیٹھے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بے شک ہمارے انتظار میں بیٹھے، لیکن جگہ تو ہے نہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ قدم بڑھائے، آپ قدم بڑھاتے جائیں گے، اللہ خود جگہ بناتا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قدم آگے بڑھایا، اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر، آدھے مجمع کو ادھر، درمیان میں راستہ بن گیا، ہمارے نبی اس راستے سے آگے بڑھنے لگے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے میں آگے بڑھا، ابھی تو آدھا پہنچاؤں گا کہ ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے یہ بھی آواز آئی حی علی الصلاۃ۔ ہمارے نبی آگے بڑھے۔ اب جو امامت کا مصلی ہوتا ہے وہاں ہمارے نبی آ گئے، آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا سب جمع ہو گئے، نماز پڑھائیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے نماز پڑھانا؟ کہاں صلی رکعتین، آپ نماز پڑھائیے۔ ہمارے نبی مصلی پر گئے، بولو سبحان اللہ، کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ لیکن جیسے ہمارے نبی نے سلام پھیرا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا جبرائیل یہ تو سمجھ میں آ گیا، ہم بیت المقدس آ گئے، بولو سبحان اللہ، مسجد اقصی میں آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن جبرائیل یہ من ہاولا، یہ کون ہے میرے پیچھے؟ یہ اتنے خوبصورت لوگ، امامہ پہنے ہوئے، سفید کپڑا پہنے ہوئے، اور بالکل چہرہ نورانی، یہ کون ہے میرے پیچھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات اللہ نے آپ کو یہ شرافت دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر کم زیادہ آج اللہ نے سب کو یہاں جمع کیا ہے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا میرا ہر نبی مقتدی ہوگا، آج میرا محمد سب کا امام ہوگا، آج میرا محمد سب کا، تو آپ تو سب نبیوں کے بھی امام ہیں۔ میرے دوستو ایک پتھر کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں،
ایک پاگل اونٹ کو معلوم ہے کہ بولو ہمارے نبی کون ہے، اور سارے نبیوں کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی امام ہے اور ہم مقتدی ہیں، اور ہم کو معلوم ہے ہمارے نبی کون ہے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے، ہمارے نبی کون ہے؟ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اچھا یہ رجب مہینے میں معراج ہوئی، بولو ہاں بولو ہوئی، ارے بولو نا ہوئی نا معراج، معراج میں کیا تحفہ ملا؟ ایسا آہستہ آہستہ بول رہے ہو بھائی، آپ نے نہیں کھانا کھایا تو میں کون سا کھا کے بیٹھا ہوں؟ ساتھ میں بولو نا، معراج میں کیا ملا؟ کتنی ملی؟ 50۔ کتنی؟ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم معصوم کون ہوگا؟ ہمارے امام صاحب، ہاں کون معصوم ہوگا؟ ہمارے نبی کو 50 نماز میں نے کہا ٹھیک ہے لے جاتا ہوں، میری امت پڑھے گی، میری امت۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، کہاں؟ کہا امت کے پاس جا رہا ہوں، 50 نمازیں لے کے جا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ تو ہمارے امام ہیں، 50 نمازیں کم کروائیں، اور آپ ہی کروا سکتے، باقی کوئی نہیں کروا سکتا۔ ہمارے نبی کا اوپر جانا پھر آنا، پھر جانا پھر آنا، ارے وہ 50 نمازیں اس کو کم کراتے گئے، 45، اس کے بعد 40، 40 کے بعد 35، 35 کے بعد 30، 30 کے بعد 25، 25 کے بعد 20، 20 کے بعد 15، 15 کے بعد 10، اور 10 کے بعد جب 5 ہو گئی نا تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اور کم کرائے، اور کم کرائے۔ ہمارے نبی بہت روئے، کہا اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، چلو 5 نمازیں لے کر ہمارے نبی آئے مکہ مکرمہ۔ بولو کہاں ہے؟ اچھا ہمارے نبی جب مکہ مکرمہ آ گئے، یعنی معراج کا سفر کمپلیٹ، بولو مکمل ہو گیا۔ ہمارے نبی کے چہرے پر تھوڑی اداسی تھی، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کیا ہوا، چہرے پر اداسی کس بات کی؟ کہا اللہ آپ کو تو سب معلوم ہے، اداسی صرف اس ایک بات کی ہے، باقی اتنی خوشی ہے کہ میں معراج پر گیا، مہمان بن کر گیا، اور گیا نہیں بلکہ بلایا گیا، بولو سبحان اللہ۔ کہا اللہ خوشی تو بہت ہے لیکن ایک بات کا غم ہے۔ اللہ نے پوچھا کس بات کا غم ہے؟ کہا اللہ آپ نے نماز کتنی دی تھی؟ زور سے بولیں گے کتنی دی تھی؟ میں کتنی لے کر آیا؟ اللہ اس کا غم ہے، دی تھی 50 لے کر آیا 5۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اداس نہیں ہونا، آپ کو رونا نہیں ہے، آپ کو 50 چاہیے، پھر 50 کر دو، 50 کر دو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں آگے تھے، کہا اللہ 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 50 ہو گئی، اللہ میں اعلان کر دوں، میں اعلان کر دوں 50 کا۔ اللہ نے فرمایا اعلان نہیں کرنا 50 کا، 5 بھی باقی ہے، 50 بھی باقی ہے۔ آپ کی امت بہت پیاری امت ہے، آپ نبی ہے، آپ سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں، آپ کی امت سے بڑھ کے کوئی امت نہیں۔ آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب دوں گا 50۔ پڑھے گی مطلب 5 بھی کینسل نہیں، 50 بھی کینسل نہیں، پڑھے گی، پڑھے گی۔ فجر آج بیٹھے نمک حرام بیٹھے یہاں پہ، آخری درجے کے غدار اور کمینے بیٹھے۔ ابھی کسی کی شادی میں جانا ہو نا، ویری اپ ٹو ڈیٹ، بلکہ کبھی کبھی تو میرے کو ڈاؤٹ ہو جاتا مولانا کہ دلہا کون ہے، اتنا اچھا سوٹ ووٹ اور 1 مہینے پہلے سے تیار، اور جمعہ عید کا دن ہے، ہفتے میں عید کا دن، بولو کون سا؟ اس میں کون سی نماز پڑھنے آنے کا؟ جمعہ کی۔ اس میں بھی اپنے ٹوپی کے ٹھکانے نہیں، مسجد والے نے ٹوپا رکھا، پہن آیا، نکلتے ٹائم یوں رکھا ہے، چلا، یہ ہمارا مسجد کا یونیفارم اور وہ شادی کا یونیفارم۔ اور یہاں جو بیٹھا ہے نا 50% مجمع بیٹھا ہے، کون سا مہینہ؟ رجب۔ کیا ملا رجب میں؟ معراج۔ معراج میں کیا تحفہ ملا؟ نماز۔ اور ہماری فجر، اس سے تو کتا بھی وفاداری کرتا ہے، اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھلاؤ نا، بار بار آپ کے دروازے پہ بھوک بھوک کے آتا ہے، آپ اس کو ڈنڈا مارو نا تو بھاگتا ہے بیچارہ، لیکن بھوکتے بھوکتے وہ کہتا ہے مالک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھلایا، تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات، اللہ کی قسم وہ نبی اتنے پیارے نبی ہے، اتنے احسان ہے، قسم اللہ کی اگر میں اور آپ کپڑا پہنے ہیں تو یہ محمد کا صدقہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ در و دیوار جو ہے محمد کا صدقہ ہے، ہمارا کاروبار محمد کا صدقہ ہے، ہماری جان محمد کا صدقہ ہے، ارے ہماری بیوی بچے محمد کا صدقہ ہے۔ اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ اگر تو نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ اس محمد کے صدقے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار ہے نماز کا،